بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈز. کہ ایسے شخص کی، ایسے ایک انسان کی یہاں پہ کہانی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جس کے صرف الفاظ ہوتے ہیں اور وہ عمل سے آری ہوتا ہے. یعنی باتیں آپ اس سے سن لیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پوئٹ کے بارے میں. تو یہ پوئم لکھی ہے چارلس پیرلٹ نے اور ہی واز اے فرینچ پوئٹ. اور یہ اصل میں جو پوئم لکھی گئی یہ ہے بھی فرینچ میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ٹرانسلیٹڈ پوئم ہے. اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور رابرٹ سیمبر اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور لکھا اس کو چارلس پیرلٹ نے ہے. تو چارلس پیرلٹ واز اے فرینچ پوئٹ اینڈ رائٹر. ہی واز بورن ان رچ فیملی آف پیرس. یہ پیرس میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہوا فرانس میں ان 1628. ہی اٹینڈڈ ویری گڈ اسکولس اینڈ اسٹڈیڈ لا. اس نے جو ہے لا کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور اچھے اسکول سے یہ پڑھا. فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف ہز فادر اینڈ دا بردر ہی جوائنڈ دا گورنمنٹ سروسز. اس نے گورنمنٹ کی جو سروسز تھیں اس کو اس نے جوائن کیا. ہی واز اے فیمس فار ہز فیری ٹیلز. جو فیری ٹیلز ہوتے ہیں قصے کہانیاں اس کے بارے میں یہ زیادہ مشہور رہا. ہی روٹ دا نیمرس پوئمز اینڈ دا اسٹوریز اینڈ ہز نوٹیبل ورکس آر دا سلیپنگ بیوٹی, لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈز, سنڈریلا اینڈ پس ان بوٹس. پس ان بوٹس کے اوپر ایک مووی بنی ہوئی. پس کہتے ہیں کیٹ کو, یعنی جو بلی ہوتی ہے اس کو. پس ان بوٹس اس کے اوپر ایک مووی بنی ہوئی ہے اور بڑی اچھی مووی ہے اگر آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں, پس ان بوٹس. اور چارلس پیرلٹ ڈائڈ ان 1703 ان پیرس, فرانسی تھا اصل میں یہ. اور اس کی یہ جو اصل میں لکھی ہوئی ہے نا, یہ جو نوٹیبل ورکس لکھے ہوئے ہیں یہ بھی اس کے سارے فرینچ رائٹنگ میں ہیں, جو کہ یہ ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے ان کے انگلش کے اندر. ان کے نام بھی فرینچ میں ہی ہیں. تو وہ اگر میں لکھتا تو شاید تو مشکل ہو جاتی, اس لیے ان کے ٹرانسلیٹڈ جو فارمز ہیں جو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں یہ وہ یہاں پہ شو کی گئی ہیں. تو یہ لکھا چارلس پیرلٹ نے. اور آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آگے پوئم کو. یہ اس کا کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ شاید ہو سکتے ہیں, ویسے تو یہ بڑی سادہ سی سمپل سی ایک لینگویج ہے جو کہ یوز ہوئی ہے یہاں پہ. تو ڈیڈ کہتے ہیں کام کو, عمل کو, ایکشن کو, ایکٹ کو, ورک یا انڈر ٹیکنگ. رور کہتے ہیں آواز جو نکالتا ہے, شیر جو آواز نکالتا ہے اسے رور کہتے ہیں. یل, ہاؤل, شاؤٹ, شریک, اسکریم, کرائے. پین نائف کہتے ہیں جو جیب کے اندر وہ چھوٹا سا ایک چاقو ہوتا ہے نا اس کو رکھتے ہیں, یہ وہ ہے پین نائف, یعنی اسمال پاکٹ نائف. ویڈ, پلانٹ, ہرب, بش یا گراس, گھاس وغیرہ کو کہا جاتا ہے. کریک, فریکچر, بریک یا سپلٹ, کسی چیز کو توڑنا. اسمارٹ کا لفظی مطلب عقل مند ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, تیز ترار اس کو کہتے ہیں. تو فیل, اسٹنگ, برن, بائٹ, پین. یہاں جو لفظ یہ استعمال ہوا ہے اسمارٹ کا, یہ پین کے میننگ میں استعمال ہوا ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا ہوا ہے کہ ہر ایک الفاظ کے مختلف میننگ ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ آپ میننگ ایک بار نوٹ کر لیں تو ہر جگہ وہی فٹ کرتے رہیں. اس کے استعمال سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا یہاں پہ مطلب کیا ہے. لیں جی, کمپلیٹ پوئم ہے. ویسے تو یہ بڑی لمبی پوئم ہے تو لیکن یہاں پہ صرف اس کا جو تھوڑا سا پورشن ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے. اچھا جی, کہتا ہے کہ اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈز. ایک جو آدمی ہے وہ الفاظ کا ہے اور وہ عمل کا نہیں ہے. از لائک اے گارڈن فل آف ویڈز. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی گارڈن ہے, کوئی باغ ہے اور وہ گھاس کا بھرا ہوا ہے, یعنی بھس نہیں بھرا. اس کے اوپر پہلے بھی ایک پوئم پڑھی ہولو مین, اس کا بھی تقریباً سیم تھیم تھا. تو یہ وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ از لائک اے گارڈن فل آف ویڈز. یہ بالکل اس کی مثال کہتا ہے اس گارڈن, اس باغ کی طرح ہے جس کے اندر گھاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ آگے اصل میں بات کرتا چلا جائے گا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے نا وہ کبھی ایک بات کرے گا, جب دوسرا بندہ اس بات پہ آئے گا تو وہ اپنی بات سے مکر کر دوسری بات پہ چلا جائے گا, جب بندہ اس بات پہ آئے گا تو اس سے مکر کر وہ تیسری بات پہ چلا جائے گا. جو میں نے شروع میں تھوڑا سا کچھ آپ کو ایگزامپلس دے کر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے. کہتا ہے وین دا ویڈز بگین ٹو گرو. جب وہ جو ویڈ ہے, وہ جو اس کو نظر آ رہی تھی کہ گھاس ہے, جب وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اٹس لائک اے گارڈن فل آف سنو. ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ جو باغ ہے, یہ جو گھاس تھی اس کے اوپر برف پڑ گئی ہے, کیونکہ سیزن چینج ہو رہے ہیں لیکن وہ چینج نہیں ہو رہا. حالات بدل جائیں گے, موسم چینج ہو جائیں گے, عمریں تبدیل ہو جائیں گی, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. یہ اس کی پراپرٹی ہے ایسے شخص کی, جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ اس درجہ فقیہان حرم دے توفیق. کہ خود کو نہیں بدلا, قرآن کو بدل دیا. قرآن کے بدلے سے مراد یعنی اس کے ترجمے میں چینج کر دیتے ہیں. جو اصل اس کا میننگ ہوگا
وہاں پہ وہ نہیں لگایا جائے گا. ولی کا لفظ آئے گا وہاں پہ دوست فٹ کر دیا جائے گا, وہاں کوئی اور لفظ فٹ کر دیے جائیں گے. لفظوں کا ہیر پھیر کر دیا جاتا ہے. تو اقبال نے کہا اور ایسا ہوا, اور ایسی آپ یہ اگر آپ دیکھیں تو کامن چیز ملے گی. اور پھر اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو لیکن تمہیں عقل نہیں آتی. انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل کا استعمال نہ کرے. اور پھر انسان جو ہے وہ خالی نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ. کہ فرشتوں کے پاس عقل ہے اور لیکن ان کو اس عقل سے روکنے والا کوئی نہیں ہے. انسان کے پاس عقل ہے لیکن اس سے روکنے کے لیے بہت سارے نیگیٹو چیزیں ہیں. تو جب انسان ان نیگیٹو چیزوں سے اپنے آپ کا بچاؤ کرتے ہوئے عقل کا استعمال کرتے ہوئے اوپر بلندیوں پر جاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے, کیونکہ فرشتوں کو روکنے والی فورس کوئی نہیں تھی. اس کو تو روکنے والی فورسز تھیں, اس نے ان سے بچ کر عقل کا استعمال کر کے پازیٹیو چیزوں کی طرف آیا. یہ ان فرشتوں سے اوپر کے مقام پہ آ گیا. اور یہی انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے کہ جانوروں کو عقل نہیں ہے, ان کو صرف نیگیٹیوٹی, ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بس اپنی خواہشیں پوری کرنی ہیں, لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو جب انسان کے پاس تو عقل ہے, عقل کا وہ استعمال نہ کرے تو اور وہ پھر وہ جانوروں والی حرکتیں کریں تو وہ اصل میں جانور نہیں ہے, وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے, جس کو قرآن شر الدواب کہتا ہے. بدترین جانور شر الدواب, سمن بکمن امیون, کہ نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں, بہرے اندھے گونگے ہیں. یہ قرآن کے لفظ ہیں. تو اس کا مطلب ہے ڈنگر ہے ایسے انسان کہ جس کے اندر عمل نہیں ہے اور صرف الفاظ ہے. اور یہ ایسا شخص اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے, لیکن انفیکٹ اس کے اندر شعور نام کی, عقل نام کی کوئی چیز اس کے اندر ہوتی نہیں ہے. تو نیکسٹ اب وہ بات کر رہا ہے کہ جی اینڈ when the bird away does fly, جب وہ اڑ جاتا ہے, یعنی اس کو پرندہ نظر آتا ہے اس کے اوپر, یعنی سنو کے بعد پھر وہ جب وہ سنو جاتی ہے تو پھر پرندہ اس کو نظر آتا ہے. جب پرندہ اڑ جاتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ it's an eagle in the sky, کہ یہ تو کوئی عقاب ہے جو پرواز کر رہا ہے آسمان میں. And when the sky begins to roar, لیکن جب آسمان رور کرتا ہے, آواز پیدا کرتا ہے, تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ It's like a lion at the door, اس کو ایسا لگتا ہے جس دروازے پہ کوئی شیر آ کے ڈر جاتا ہے. یعنی وہ خواب و خیالوں میں تھا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتا ہے. And when the door begins to crack, جب وہ دروازہ ٹوٹتا ہے, It's like a stick across your back, تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے چھڑی سے اس کے پیٹھ پہ مارا ہو. یعنی کیا ہے, جب لائف اس کو, یعنی اس نے سے مست تو ہونا نہیں ہے لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا رہنا نہیں ہے, تو جب اس کو زندگی اس کو چینج کرے گی نا پھر اس کو تکلیف ہوگی, جو یہ بات کر رہا ہے یہاں پہ. اینڈ وین یور بیک بگین ٹو اسمارٹ, جب وہ پین کرنا, اسمارٹ کا مطلب پین کرنا, جب اس کی وہ جو پین کرے گی, تکلیف ہوگی اس کو, کیونکہ ہٹ ہو رہا ہے, اس کو لاتیں پڑ رہی ہیں. اب وہ جب اس کو یہ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اٹس لائک اے پین نائف ان یور ہارٹ, اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے چاقو مار دیا اس کے سینے کے اندر. یعنی اس کا بے چینی کی حالت بڑھنے شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ڈپریس ہو جاتا ہے. پہلے تو وہ تھا ٹس مس نہیں ہوتا, اب اس کو لگتا ہے کہ خواب و خیالوں میں چلو تھا پہلے, اب تو خواب و خیال بھی نہیں آتے. اینڈ کہتا ہے کہ وین یور ہارٹ بگین ٹو بلیڈ, اور پھر جب اس میں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یو آر ڈیڈ اینڈ ڈیڈ اینڈ ڈیڈ ان ڈیڈ, تو کہتا ہے پھر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے. اصل میں مر وہ بہت پہلے چکا ہوتا ہے. جیسے وہ ایک جملہ ہے کہ انسان مر 25 سال میں جاتا ہے, دفنایا اس کو 70 سال کی عمر میں جاتا ہے. تو جو بندہ ڈپریس ہو گیا, جس نے امید چھوڑ دی, جس نے خدا کی ذات سے لو لگانی چھوڑ دی, تو وہ مرے ہوں کی مثال ہے. اور وہ وہی ہے کہ الفاظوں میں وہ جی رہا تھا لیکن عمل سے وہ عاری تھا. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بس جی یہاں تک ویڈیو. اگر آپ کو لگی ہے اچھی تو اس کو آپ کر سکتے ہیں لائک, اچھی نہیں لگی تو اس کو کر سکتے ہیں آپ ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.